ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے کہا یا ذل جلال والاکرام، ایک صحابی نے کہا تو اللہ کے نے کہا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ایسے ناموں کا ذکر کیا ہے کہ اگر اس کے بعد تم جو دعا مانگو وہ قبول ہوگی. اور صرف ان صحابی کے نہیں تھے، یہ ہم سب کے لیے جو شخص کہتا ہے یا ذل جلال والاکرام اس کے بعد جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی، ایکسیپٹ ان دعاؤں کے جو کہ حرام دعائیں ہیں، جیسے کسی کے لیے برا چاہنا یا کسی کی قطع تعلق کی لیے دعا کرنا یا کوئی ایسی بری دعا کرنا، ایکسیپٹ ان دعاؤں کو. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی نے کہا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ کی نے کہا کہ تم اس کے بعد بھی جو دعا کرو گے وہ قبول ہوگی. کیونکہ یہ اتنی امیزنگ اسٹیٹمنٹ ہے، بلکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص میرے بھائی یونس کی دعا مانگے گا اور اس کے بعد جو دعا کرے گا وہ دعا لازمی قبول ہوگی. اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو اس نے بیان کیا کہ لا الہ الا انت، یا اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف آپ ہی اللہ ہیں. سبحانک and you are perfect. انی کنت من الظالمین and I am the most imperfect. I am the one who is faulty. اور میں ہی گناہ گار ہوں. تو اللہ آپ کے علاوہ کوئی بات کے لائق نہیں ہے، آپ پاک ہیں اور میں گناہ گار ہوں. جو شخص یہ کہے گا نا اس کی دعا لازمی قبول ہوگی. اس طرح سے کچھ دعائیں اللہ کی نے سکھائی ہمیں. جو شخص وہ کلمات پڑھ کے، اللہ کی حمد ہے وہ پڑھ کے دعا کرے گا وہ لازمی قبول ہوگی. ایک حدیث میں آتا ہے جو شخص پڑھے گا نا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو شخص یہ کلمات پڑھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی اور یہ آپ کو کتابوں مل جائے گی. اس کا مطلب کہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ ہیں، آپ کے علاوہ لا الہ الا انت الاحد، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں. الصمد، آپ بے نیاز ہیں. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو مطلب آپ کو آتا ہے. تو یہ چیز. ایک اور دعا اللہم انی اسألک بان لک الحمد، کیونکہ سب تعریفیں آپ کے لیے ہیں. لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. یہ جو پڑھے گا اس کی بھی دعا لازمی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا. وہ جو آپ کو صحیح حدیث میں واقعہ پتہ ہے نا، آپ میں سے اکثر کو پتا ہوگا کہ جو 3 شخص پھنس گئے تھے غار میں، طوفان آیا، پتھر گرا، پھنس گئے. اب تینوں نے کیا کیا؟ اپنے جو نیک اعمال کیے تھے اور کہا کہ یا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ خالصتاً تیرے لیے تھے تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہماری دعا قبول کر. تو پتھر ہلا، پھر دوسرے نے دعا کی، پتھر ہلا، اور تیسرے نے کی کہ اتنا راستہ بن گیا کہ وہ لوگ نکل گئے. جو وسیلے کا کانسیپٹ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہماری جو امت اکثر گمراہ ہوئی ہے نا وہ اس وسیلے کے پوائنٹ سے ہوئی ہے کہ وسیلہ جی وسیلہ مانگو. وسیلہ پتہ نہیں بزرگ کا بھی وسیلہ لے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ مانگ رہے ہیں اور کیا کیا. دیکھیے وسیلہ 3 چیز کا مانگنا چاہیے جو کہ ہمیں قرآن و حدیث سے ملتا ہے. ایک اللہ کے ناموں کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ. یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم کہہ کے دعا مانگنا، دعا قبول ہوتی ہے. دوسرا اپنے نیک اعمال کا وسیلہ کہ اللہ کے میں نے وہ والا کام صرف آپ کی رضا کے لیے کیا تھا تو میری دعا قبول کر لیں. اور تیسرا کوئی بھی نیک شخص جو زندہ ہے اسے دعا کروا لینا. مطلب آپ کسی شیخ سے ملے ہیں جن کے بارے میں آپ کا گمان ہے کہ یہ انشاءاللہ بہت نیک ہیں، بظاہر اللہ تعالیٰ غیب کے حال جانتے ہیں، تو شیخ میرے لیے دعا کریں، تو یہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہ کہ فلاں پیر صاحب کے وسیلے یا اللہ مجھے بخش دیں، یا ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ نے کبھی نہیں کیا. صحابہ اللہ کے نبی کے بعد they were the most knowledgeable of people. صحابہ نے کبھی نہیں کہا کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میری یہ دعا قبول کر لے، کبھی بھی نہیں کہا. حالانکہ اللہ کے نبی ان کے مطلب مسجد میں قبر ان کی مبارک سامنے تھی، مسجد نبی کے ساتھ، یہ کبھی نہیں کہا. بلکہ کیا کرتے، عمر بن خطاب اپنے دور میں نا اللہ کے نبی کے چچا حضرت عباس کو لے آتے اور دعا کرتے یا اللہ جب اللہ کے نبی زندہ تھے ہمارے ساتھ تھے تب تو ہم ان سے دعا منگواتے تھے بارش کی اور آپ قبول کر رہے تھے. اب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ہم ان کے چچا کو لے آئے یا اللہ ان کی دعا قبول کر لیں. لیکن یہ کبھی نہیں کہا یا اللہ آپ سے صرف یہ وسیلے یہ دعا قبول کر. یہ ایسی چیزیں جو کہ نئی ہے دین میں، جو کہ صحابہ نے کبھی نہیں کی. اینڈ دس شوڈنٹ بی ڈن، کیونکہ جو چیز اللہ کے نبی نے خود نہیں کی اور صحابہ نے نہیں کی وہ دین کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے.